نظروں میں کم ہو جاتی ہے. یہی معاملہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. عشق کی ایک ہی جذب نے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک ہی جذب نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے کرام سمجھا تھا میں, جب تو اس کو بڑی وسعت سمجھ رہے تھے, مگر جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو منزلیں پھر آسان ہوتی ہیں. تو مگر عشق کا معاملہ یہ ہے کہ دعوی عشق کردن آسان است. عشق کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, لیکن ہمارا دلیل برہان, مگر اس کے لیے دلیل و برہان کی ضرورت ہے. مال چھوڑنا ہے, خود پسندی چھوڑنی ہے, حد سے تجاوز کرنے سے احتیاط کرنی ہے, اللہ کی پہچان کرنی ہے, اللہ کے دوستوں سے شعوری خدمت اختیار کرنی ہے. یہ عشق کے بعد ہی ہوگا. عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عقل کو تنقید سے فرصت کہاں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جیسے ہی تمہارے اندر عشق پیدا ہوگا تو زندگی کے معاملات تمہارے لیے پھر آسان ہوتے چلے جائیں گے. ورنہ عقل کے ناخنوں سے گٹھیاں سلجھیں گی نہیں, نہ عقل کے ناخنوں سے سلجھیں گی, نہ ان دانتوں سے کھلے گی یہ گرہ. اگر یہ گرہ کھلے گی تو عشق کی بنیاد پر کھلے گی. کھول آپ فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی. روٹین کا کام 5 وقت کی نماز روٹین کا کام ہے. پہلے بھی کہہ کر گزرا ہوں کہ جو روٹین کی جو معاملات ہیں تجارت سے اللہ کے ساتھ, یہ کریں گے تو جنت ملے گی, یہ کریں گے تو جنت سے بچ جائیں گے. یہ تو عام ایک طرح کی تجارت ہے. جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے, آپ فرما دیجیے, قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی, قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. اللہ جو ہے اپنے کلام کو محمد عربی کے زبان اثر سے کہلوا رہا ہے, کلام اللہ کا ہے. اور عشق کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, روٹین کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور جب محبت کی جاتی ہے, حب رسول پیدا ہوتا ہے, تو پھر کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں, عمر خطاب, عثمان غنی, علی بن ابی طالب, ابو ذر غفاری اور ایسے خانوی, یہ کیسے پیدا ہوئے؟ تا قیام قیامت تک کے لیے ان کے نام لکھ دیے گئے. کسی نے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, مولود نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ مولود کے بارے میں مناسب مغل واقعات ہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ کے اتنے مرید متعلقین ہیں, وہ سب عام قسم کے لوگ ہیں, بڑے ہی ہیں, راج مستری ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں. اور نے فرمایا کہ منصور حلاج جو ہے ان کے والد ہوئی دھنتے تھے, اور ابو بکر شبلی پڑھائی تھے, ان کے ناموں کے آگے رحمت اللہ علیہ لگا ہوا ہے. اگر تم نکال سکتے ہو تو نکالو. ان کے پیشوں پہ مت جاؤ, ان کے عمل پر جاؤ, کہ انہوں نے اپنے عمل سے اللہ کو راضی کر لیا, اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا پھر کیا ہوا, تا قیام قیامت تک کے لیے ان کے نام لکھ دیے گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق کی کیفیت میں جب آتے ہیں, تشدد الاولیاء خواجہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت مشہور معروف کتاب ہے. آپ اگلے مرحلے میں درس حدیث دیا کرتے, درس قرآن دیا کرتے. بصرہ میں بے شمار مسندیں تھیں جہاں سے مخلوق خدا کی تربیت کا سلسلہ اصحاب کرتے تھے, تابعین کرتے تھے, تابعین کرتے تھے. بدری کو جو بصرہ تشریف لائے, اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے, یہ شرف حاصل ہے کہ بصرہ میں اس مقام پر, بصرہ شہر میں جہاں اگلی قبر کو خطبہ دیا کرتے تھے, اس مقام کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے. اس کے ساتھ ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس جو ہے وہی بصرہ ہی میں ہے, وہاں بھی فاتحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے. تو اس بات گفتگو سے تعلق کر رہی تھی کہ حضرت علی جب بصرہ تشریف لائے تو بے شمار والدین جو ہے بیان کیا کرتے تھے, اور حضرت حسن بصری بھی بیان کیا کرتے تھے, مخلوق خدا کی تربیت کیا کرتے تھے, راہ خدا دکھایا کرتے تھے, اور لوگ جو سب لوگ ان کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے. ہفتے میں ہفتہ وار نشر کیا کرتے تھے. حضرت علی پوشیدہ طور پر آپ کی محفل و مجلس میں آئے, اگر آپ نے سنا تو آپ نے پوچھا کہ تم طالب علم ہو یا علم دیتے ہو؟
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی نے مجھے تفوض کر دیا ہے، جو ایک انہوں نے مجھے منتقل کر دیا ہے، وہ مخلوق خدا کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نوجوان کے پاس خاطر الکلامی ہے۔ آپ نے حضرت علی سے پھر صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ نے فرمایا علی سے کہ اے امیر المومنین مجھے طہارت کا طریقہ سکھائیے۔ مجلس کی شروع کرنے سے پہلے میاں صاحب فکر فرمایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب موضوعات وہ لیجیے کہ لوگوں کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے۔ طہارت کی کیا اہمیت ہے، طہارت کی، نماز سے پہلے وضو کی کیا حیثیت ہے، اپنے ظاہری وجود کو صاف کر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی عملی کوشش کا مظاہرہ روز کیا جاتا ہے، اور ہمیں کون ذاکر دکھاتے ہیں؟ روی ناشستہ نبینا روی حور، روی ناشستہ نبینا روی حور، لا صلاۃ گفت اللہ بالحضور، کہ اپنے ہی آنسوؤں سے جب تک تم اپنا چہرہ نہیں دھوگے تمہیں حور نظر نہیں آئے۔ ایک پانی وہ ہے جو وضو خانے میں منہ دھو کر جو ہے چہرہ صاف کر لیا جاتا ہے اور سماعت کے لیے کھڑے جاتے ہیں، مولانا کا موقف کہیں اور ہے۔ روی ناشستہ نبینا روی حور، لا صلاۃ گفت الا بالحضور، کہ حضوری قلب جبھی پیدا ہوگی جب تمہارا چہرہ تمہارے اپنے آنسوؤں سے دھل جائے گا۔ اس پانی سے دھلے ہوئے چہرے کی ضمانت نہیں ہے۔ جب رقیق القلبی پیدا ہوگی، جب گداس پیدا ہوگا، جب اللہ سے محبت پیدا ہوگی اور جب تمہاری آنکھوں سے زاری ہوگی، تو کیسی کیسی زاری اللہ کے دوستوں نے کی ہے، ماضی کیسی کیسی زاری کی ہے، کس انداز کا جو ہے گریہ کیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اللہ کی مخلوق نے اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں کے انداز میں سوارا اور نکھارا۔ کوئی اور فریم آف ریفرنس نہیں ہے، فرشتوں کا معاملہ اور ہے، مگر دائرہ بشریت کے تقاضے اور ہیں۔ تو اللہ کے نبیوں اور اللہ کے دوستوں نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے قریب علی کا مجلس سے فرمایا کہ مجھے طہارت کا طریقہ سکھائیے، مجھے پاک ہونے کا طریقہ سکھائیے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ پاکی ظاہری پاکی ہے تو باطنی پاکی کیفیت کیا ہے؟ علی میاں صاحب اللہ نے فرمایا کہ کثافت، لطافت کے ساتھ کثافت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اپنی تقریر میں میاں صاحب اللہ نے ایک بہت باریک نکات کو بیان کر کے آپ گزر گئے کہ شیشہ اگر ویسے کا ویسا ہے، چمکدار ہے تو لطیف ہے، مگر کچھ کثافتیں جب اس کے پیچھے اس کو رنگار لگ جاتا ہے تو پھر نظر آتا ہے۔ تو اپنی ظاہری زندگی کو اس انداز میں چمکایا جائے، اس میں کثافت آ رہا ہے، بشر کثافت تو موجود ہے، مگر لطافت کی منزل ہے کہ یار کا جلوہ جو ہے اپنے ہی سینے میں نظر آتا ہے۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو اس انداز میں سنوارتے ہیں، اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نوازیدہ، اللہ کے دوستوں کے دوست ہیں۔ یہ سلسلہ کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت علی کے صحبت اٹھا رہے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت حسن علیہ السلام سے بھی آپ نے صحبت اٹھائی۔ اس طرح سے شجرے جو مرتب کیے گئے تو حضرت علی کے مرتبہ کے بعد حسن بصری کا مقام و مرتبہ اس زمانے میں اتنا اعلیٰ و عرفہ تھا، اب بھی ہے اور قیامت رہے گا۔ کیوں کہ دائرہ بشریت میں رہتے ہوئے عملیت پسندی کا وہ ثبوت دیتے نظر آتے ہیں جس کی مثال میں تابعین میں نہیں اور نظر